سفان بھائی از ریپرزینٹنگ پاک سرزمین پارٹی اور کافی ایکٹیو ماشاءاللہ ینگ چہرہ ہیں پاکستان کی سیاست میں. کراچی کے افق پہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایسے ینگسٹرز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ ایک ڈائنامک لیڈرشپ لے کے آئیں گے شہری سندھ کی پالیٹکس میں، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں اور قوم کے لیے آگے بات کرتے ہیں. تو السلام علیکم سفان بھائی. سفان بھائی، بلال بھائی اب واپس آ گئے، بٹ آئی لائک ٹو کنٹینیو وتھ یو سنس یو آر ہیئر. مجھے یہ بتائیں سفان بھائی، میں جماعت اسلامی کے ریپرزینٹیٹیو سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پی ایس پی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا آئی تھنک 12 یا 14 فروری کو. جماعت اسلامی کا غالباً 19 سے 20 جنوری کو ایک معاہدہ کیا. پھر پیپلز پارٹی نے ریسنٹلی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، صحیح ہے. اور چلے اس وقت تو یہ تھا کہ چلے جی 27-28 فروری کو ایک لانگ مارچ سٹارٹ ہونا تھا، مگر اب تو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ بنائے 1 مہینہ ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طریقے سے سنسیئر ہے آپ کا جو ہے کسی بھی قسم کے معاہدے کی امپلیمنٹیشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دانش بھائی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جس پاکستان پیپلز پارٹی سے سب امیدیں باندھ رہے ہیں، اس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لاسٹ 14 سالوں سے سندھ کی گورنمنٹ ہے. اینڈ وائی ڈو دے نیڈ سچ تھنگ؟ ایسے معاہدے ان کو چاہیے کیوں ہے بھائی؟ یہ تو آپ حکومت کا حصہ آئی تھنک اگر کوئی لسنر یہ بتا دے کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے، کیونکہ مجھے کچھ سگنل کی ڈسٹربنس آ رہی ہے. سفان بھائی آپ کا بھی سگنل بریک ہو گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دوبارہ لنک بھیجوں، ٹھیک ہے؟ آپ ہولڈ کیجئے ذرا ایک دفعہ. میں دوبارہ آپ تینوں کو لنک بھیج رہا ہوں. اب سفان بھائی آپ آ گئے، آپ اوکے؟ کہ آپ کا سگنل بریک ہو گیا تھا بالکل. اچھا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے. نہیں، آپ کی آواز آؤٹ آنا بند ہو گئی تھی اور ڈسٹربنس کافی آپ کی طرف سے ہو گئی تھی. تو آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو معاہدے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہاں سے کنٹینیو کریں، وہاں سے بات بریک ہو گئی تھی. ہاں، تو پیپلز پارٹی کو معاہدے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسری بات، یہ جو ان کی اتحادی جماعت ہے جس نے معاہدہ کیا ہے، یہ تو بھائی حضرت علی کا قول ہے نا کہ مومن تو کسی ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ کتنی دفعہ اس جماعت سے ہمیں ڈسنا ہوگا جس کے بعد ایم کے ہوش کے ناخن لے گی اور کراچی کو اس کے جو کراچی کے جو جینوئن ایشوز اور اس پہ بات کرے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، دیکھیں بہت کلیئر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آج نسرین جلیل صاحبہ کا نام آ گیا کہ بھئی ان کو گورنر بنا دیں. تو آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اصل معاہدہ ہے کیا. اصل معاہدہ کراچی کے ایشوز نہیں ہے، اصل معاہدہ تو یہ وزارتیں ہیں، گورنر ہی ہے جس کے اثرات دکھ رہے ہیں. تو بھئی پیپلز پارٹی تو اپنا معاہدہ نبھا رہی ہے، اسے تو گورنرشپ آپ کو دے دی، ابھی ایڈمنسٹریٹرز بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو 3 وزارتیں بھی مل جائیں گی. تو لائک دس از دا پرابلم. جب تک آپ دیکھیں نا ایک گھر میں بھی اگر وہ گھر کا سربراہ ہے نا، اگر وہ سنسیئر نہیں ہے تو وہ 6 افراد کے گھر کو تباہ کر سکتا ہے. تو آپ سوچیں تو پوری قوم ہے اور قوم نے اپنے ووٹ جن لوگوں کے پاس دیے، اگر وہی ان سے سنسیئر نہیں ہے، جس کو آپ دیکھیں نا. اچھا چلے ایک سوال میں ایک اور پوچھتا ہوں، مان لیتے ایک وقت کو کہ بھائی چلے ایم کیو ایم کو میں یہاں پر دیکھیں ایک اور بات میں کلیئر کروں، میں یہاں پر تنقید برائے تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. نہیں، میں ایک چیز بول دوں یہاں پہ بیفور یو کنٹینیو، کہ ہم نے اپنے میسج میں ایم کیو ایم کو بھی انوائٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کی ریپرزنٹیشن کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ ان کے کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا، انٹینٹ بھی شو کیا آنے کا، اور میں نے ان کو بھی لنک بھیجا ہے. دے شوڈ ہیو اے چانس ٹو ڈیفینڈ دیم سیلز. اگر وہ نہیں آئے دے آر مسنگ این اپرچونیٹی دیم سیلز. تو جسٹ مطلب پبلک یہ نہ سمجھے کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ ایم کیو ایم بیشنگ ایجنڈا، ایم کیو ایم بیشنگ ایجنڈا نہیں ہے. ایجنڈا اس کے ایکول موقع دیا جائے، اور اگر وہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے تو انٹائرلی اپ ٹو دیم. صحیح ہے جی سفان بھائی کنٹینیو.
نہیں اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ان سب باتوں کے بعد بھی چلے ہم ایک سیکنڈ کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی ایم کیو وزارتوں سے یا ایم کیو گورنرشپ سے کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے, میک سینس, ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے, تو کیا ان تمام عہدوں کے لیے وہی 7 لوگ ہیں جو ایم کیو کو ہائی جیک کر بیٹھے ہوئے؟ کیا ان تمام عہدوں کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے کوئی ایم کیو کے پاس بھی کوئی نئے فیس نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں ایم کیو میں اچھے لڑکے بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں, جنونلی کام کر رہے ہیں, جو اپنے جانتے صحیح کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر لیڈرشپ کے کچھ فلاس ہے وہ ہے اپنی جگہ, لیکن وہ لوگ نادانستگی میں ہی صحیح لیکن اچھا کام کر رہے ہیں. تو کیا ایم کیو کے پاس کوئی نئے فیسز بھی نہیں لوگ لانے کے لیے؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک تو اس طرح کی امید پاکستان پیپلز پارٹی سے رکھنا یہ بڑی ایک مذائقہ خیز بات ہے, کیونکہ جو جماعت جس کے فرائض میں جو چیز شامل تھی اس نے وہ نہیں کری, تبھی کسی کا بھی معاہدہ, ایون جو پاک زمین پارٹی سے انہوں نے معاہدہ کیا اس کو فلفل نہیں کرا, جس کے اوپر ابھی ہم نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کی ہیئرنگ چل رہی ہے جس میں وہ لوگ نہیں آ رہے, تو بہر صورت ہم تو اس میں لگے ہوئے. لیکن ایم کیو کے ساتھ کوئی چیز کی توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں اٹ از ا میننگ لیس تھنگ. ٹھیک ہے بلال بھائی, آپ نے صفان بھائی جو کہ وہ آپ کے علاوہ دوسری جماعت ہے جس نے جماعت اسلامی کی ساری پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک آپ کی جماعت کو کے بعد ایک دھرنا دیا اور ایک ایجیٹیشن کی اور نتیجے میں کہ پیپلز پارٹی آئی اور اس نے کہا معاہدہ کریں گے. آپ صفان بھائی کے پوائنٹ سے ایز اے سیاسی ورکر کراچی شہری سندھ کے اگری کرتے ہیں, کراچی کے ورکر کے طور پہ اگری کرتے ہیں, یا یو ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو آل ٹوگیدر؟ بلال بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک بلال بھائی کے کنیکشن میں تواتر کے ساتھ پرابلم ہے. میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا یہاں پہ شکیل انور صاحب کو. شکیل انور بھائی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, ایک ماشاء اللہ سے جیسے کہتے ہیں نا بہت پرانے ورکر بھی ہیں, جیسا ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. آئی تھنک کسی زمانے میں اے پی ایمسو کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں, اور اس وقت ہی از این ایجوکیشنسٹ, ہی از ٹیچنگ ایٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ. کافی ایجوکیٹڈ فائنینس بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. بلال بھائی یو آر بیک, آپ کو آواز آ رہی ہے بلال بھائی؟ بلال بھائی ابھی صفان جی نے جو پوائنٹس بولے ہیں بینگ اے سیاسی ورکر پیپلز پارٹی کے اوپر, کیا آپ اس پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اس میں ڈفرنٹ رائے ہے؟ نہیں بالکل, بینگ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس سے 100% اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو بنیادی جو فرائض تھے وہ انہوں نے انجام نہیں دیے, اور اس کے بعد ایسے معاہدوں کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے تھی. یعنی ایک ٹائم تھا کہ جب 2016 کے بعد پیپلز پارٹی کے بعد پورا گراؤنڈ خالی تھا. یہ چاہتے الطاف حسین فیکٹر کو بالکل ایلیمینیٹ کر سکتے تھے, تمام تر محرومیاں دور کر کے یہ کام کرتے شہر کراچی کے اندر, لیکن انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا کہ ہمیں ووٹ جہاں سے ملے ہم کام وہیں پہ کریں گے. تو پھر نفرت اور تفریق کی سیاست یہ خود کرتے ہیں. تو یعنی کہ اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ کراچی کی دو ایسی جماعتیں جنہوں نے گراؤنڈ پر اسٹرگل کری ہے, پی ایس پی اور جماعت اسلامی, ان دونوں کا مجھے پوائنٹ آف ویو ایک ہی نظر آ رہا ہے. دیٹس گڈ نیوز. ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں نا کنورژن کہیں نظر آ رہی ہے, اور مطلب وہ کہتے ہیں نا وائس صاحب کہ کامن اینیمی نظر آ رہا ہے کہیں پہ اس کے اندر. ہم نے بائی دا وے پیپلز پارٹی والوں کو بھی انوائٹ کیا تھا, مگر ان کی طرف سے کسی نے بھی اپروچ نہیں کیا. آئی تھنک ان کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسا پلیٹ فارم کی. شکیل بھائی ایک سوال ہے آپ سے, چونکہ ماشاء اللہ سے آپ کی جو نالج ہے مشکل سوال ہے تو میں پوچھنے کی جسارت کروں گا آپ سے. آپ کو آواز آ رہی ہے شکیل بھائی؟ شکیل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. کین یو ہیئر می؟ جی آ رہی ہے. اچھا شکیل بھائی مجھے آواز آ رہی ہے. کین یو ہیئر می سر؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں. شکیل بھائی ایم کیو ایم کے میئر تھے, وہ کہتے رہے کہ یار میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے, پیسہ ہی نہیں دیتی مجھے سندھ گورنمنٹ, ٹھیک ہے, تو میں کام ہی نہیں کر سکتا. پھر پیپلز پارٹی کا سی ایم ہے, سی ایم یہ بولتا رہا کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں آتا, میں کیا کروں, میں کیسے خرچہ کروں گا, میرے تو خرچے اتنے ہیں اور ریونیو نہیں ہے. کام کرتے ہیں کراچی کے لوگوں پہ مزید ٹیکس لگا کے انہی کے پیسوں سے ان پہ کام کروا دیتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ جو بھی مزے کی بات یہ تھی کہ پچھلے 2.5-3 سال میں تینوں بڑی پارٹیاں اسٹیک ہولڈر تھیں پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اور جو فیڈرل میں پی ٹی آئی تھی وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سی ایم کے پاس اتنے پاورز ہیں. آپ کے خیال میں یہ لاجک, یہ منطق صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ Are you done with your question? Should I proceed? Yes, please. اچھا پہلے تو السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ دانش فار گیونگ می سچ ٹائم, اور دیگر جو پارٹیسپینٹس ہیں
मैं उनसे अभी तक आगाह नहीं हो सका हूँ बिकॉज आई ज्वाइंड यू लेटर, देर से मैंने ज्वाइन किया। लेकिन आपके सवाल से पहले जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाना चाहूंगा कि ये जो इख्तियारात की जंग है, वसाइल की अदम दस्तयाबी, इसका रोना हमेशा से रहा है, ठीक है। और ये आज का मसला नहीं है कि हम अगर मेयर, लास्ट टाइम जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उनको हम अगर मुर्द इल्जाम ठहराएं तो वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी ये मसला हमेशा रहा है। देयर इज ओनली हिस्ट्री के अंदर एक दफा ऐसा हुआ व्हेन मुस्तफा कमाल वाज द मेयर, एट दैट टाइम मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त इनफ्लो ऑफ मनी, बिकॉज आप जानते हैं कि हम 9/11 के बाद जिस तरह से डॉलर का इनफ्लो पाकिस्तान के अंदर था, वो भी उस वक्त सिर्फ कराची में नहीं था, पूरे पाकिस्तान के अंदर था। लाहौर को जितनी डेवलपमेंट हुई है, पेशावर में हुई है और दीगर शहरों में हुई है, उसी तरह कराची में भी पैसे का इनफ्लो हुआ। और उसके ऊपर उस वक्त पाकिस्तान सिंध में चूंकि एमक्यूएम की हुकूमत भी थी, मेयर भी इनके थे, गवर्नर भी इनके थे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो हमें नजर आई, ग्राउंड के ऊपर नजर आई। ऑब्वियसली इसके बाद जब है वसाइल महदूद होते चले गए, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा आता है उसमें सूबों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फार्मूला है वो एक बड़ा ही मजा का खेज किस्म का मामला है, याद रखिएगा। बीइंग अ कराची आइट, कराची आप जानते हैं हम लोग नारेबाजियां करते हैं और बड़ा ही पॉपुलर नारा है कि जिस 65% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है कि ये किस तरह से पैसा इनफ्लो होता है और किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई एम नॉट गोना, मैं किसी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट और फाइनेंशियल डिबेट पे इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं, आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मनी हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, याद रखिएगा। पाकिस्तान खुद जो है कर्जों के ऊपर पलता है, और पाकिस्तान इस वक्त आप जानते हैं कि अभी सऊदी अरब शहबाज शरीफ साहब गए, इससे पहले मिफ्ता इस्माइल अभी IMF से होकर के आए, और IMF $2 अरब की हमारी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर पैसा दोबारा बहाल कर रहा है। सऊदी अरब से हमें जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे तो आ रही है आवाज। बिलाल भाई आप एक काम अदर करें, पार्टिसिपेंट्स का, हाँ जी जी, लाइव फीड को आप ले लें, उस पे शायद आपको उधर से आ जाएंगे बस। जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। अच्छा, तो पाकिस्तान को जो है ना अभी इस वक्त $2 अरब की उन्होंने, IMF ने भी यकीन दहानी करा दी है। सऊदी अरब ने जो डेफर ऑयल पेमेंट का मसला है हमारा, उसको भी रीइंस्टेट कर दिया, और जो $3 अरब हमारे खजाने में पड़े हुए हैं उनके, उसकी उन्होंने वापसी का तकाजा बंद कर दिया और कहा कि चलो अभी कुछ अरसे के लिए और पड़ा रहे। तो अब ये सिचुएशन को आपको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी पाकिस्तान की समझना चाहिए। फिर एक और मसला है 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को जिस तरह से वसाइल और इख्तियारात जो मिले हैं, उसके ये भी एक बहुत अलग डिबेट है, और ये बहुत ही खौफनाक डिबेट है, क्योंकि इसमें हमारे लोगों ने 18th अमेंडमेंट पे साइन भी किया है और उसके ऊपर निशान इम्तियाज भी मिला है उनको, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में जिस तरह से प्ले करती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रही है। लास्ट 11 जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब मैं आपको वो जो जुमला मैंने कहा था कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, अगर आपके पास वसाइल महदूद थे तो आपकी विल नजर नहीं आई शहर के अंदर। यू आर नॉट, वी कैन नॉट सीन हिम, हम उनको देख ही नहीं पाए शहर के ग्राउंड्स के ऊपर, शहर की सड़कों के ऊपर, शहर के नालों के ऊपर। तो ये देखो, ये जो आवाम है ना, ये बड़ी मासूम है, ये लोग छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाती है। अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करने जाते हैं तो इनके गली की सफाई हो जाती है, इनके नालों की सफाई हो जाती है, इनको थोड़ा सा टैंकर मिल जाता है, इनको थोड़ी सी फूल क्यारी मिल जाती है, ये इसी पे खुश हो जाते हैं। इन्होंने ये काम भी करने की अर्ज ही नहीं थी इनके अंदर शायद, जिसकी वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी, और जो भी सियासी मामलात हैं वो आपके सामने। अब कराची इस शकील भाई, लेट मी फिनिश। कराची एक, हाँ, कराची फुल ऑफ पोटेंशियल सिटी है, कराची बहुत वाइब्रेंट सिटी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर ये जो एक मेन हमारा इलाका है वाटर पंप चौरंगी, ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इनके हाथ में था, मेयरशिप इनके हाथ में थी, पैसे नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं था यार। ये खड़े होकर के आपस के दुकानदारों से ही कह लेते कि हम इसकी सफाई करने जा रहे हैं, हमारे खाकरोब खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप सब मिल करके मेरी मदद कीजिए। तो आप बताइए, ये इस वाटर पंप चौरंगी को ही एक मॉडल चौरंगी बना देते तो कुछ तो आशोई होती इस शहर की, कुछ तो दिखने को नजर आता। अभी तो अंडरग्राउंड जो है गुजर नाला साफ हो रहा है और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर के मंसूबे लगने हैं, और इसके ऊपर पीटीआई ने भी पॉइंट स्कोरिंग की, अली जैदी साहब ने कितना बड़ा उसके अंदर एक एडवेंचर करने की कोशिश की। ये सब बातें आप सबके सामने। प्लीज दानिश। तो सर बात ये है कि फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जहां पर एक तो फंड्स का इशू है, वो तो चले एक हम उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, क़यादत का भी इशू है ना कि पिछले 8-10 साल के अंदर खासतौर पे 18वीं तरमीम के बाद आने के, और विदाउट क्रिटिसाइजिंग अलॉट ऑन एमके को, मगर फैक्ट तो ये है कि वो हुकूमत में रहे हैं ना किसी फॉर्म में। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि कराची के साथ जो क़यादत भी मौजूद है, जो भी स्टेक होल्डर इलेक्ट हुए हैं इस वक्त, वो भी सिंसियर नहीं है। मसला सिर्फ फंड्स का नहीं है, मसला जो है विल ऑफ पीपल का भी है, विल ऑफ लीडरशिप का भी है। क्या ये कहा जाए तो सही है शकील भाई? यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। इसलिए कि मैं ओवरऑल पार्टी को ब्लेम नहीं करता। बात यह है कि आपको अगर दानिश कोई कैंडिडेट बना करके मैं खड़ा करता हूं और अगर आप भी एफर्ट नहीं करते हैं तो पार्टी को अपने फैसले के ऊपर तो नजरसानी करनी चाहिए। या पार्टी के फैसले को गलत समझा जा सकता है, मगर एक आदमी की इंडिविजुअल कैपेसिटी भी तो कोई चीज है ना। जब वो ऑफिस बेयरर बनता है, जब वो एक पोर्टफोलियो मिलता है, तो वो सड़क पे खड़े होकर के रोना धोना तो कर सकता है ना मेरे भाई। जी बिल्कुल। एंड कमिंग टू जमात इस्लामी, बिलाल भाई है। बिलाल भाई, अगर आपसे इस वक्त हम बोले कि जैसे आपने खुद कहा कि चूंकि पीपल्स पार्टी ने अपने मायदे पर कोई अमल दरामद नहीं किया है, तो अब आप एक सेकंड राउंड, पॉसिबली अब रमजान भी माशाल्लाह से खत्म हो गए, तो सेकंड राउंड ऑफ धरनों की तरफ जा सकते हैं। आपके ख्याल में अब तो पीपल्स पार्टी अब ज्यादा पावरफुल नहीं हो गई है हुकूमत में आने के बाद? मतलब अब तो फॉरेन मिनिस्टर भी उनका है, फेडरल में भी उनका स्टेक है। आपके ख्याल में आप धरने अगर हम देने जाते हैं तो ज्यादा पिटाई नहीं हो जाएगी? दानिश भाई, मामला ये है कि जहाँ तक पिटाई का मामला है तो इस शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें माजी में रही हैं और जमात इस्लामी ने तमाम तर चीजों का मुकाबला भी किया है। अच्छा, जैसे अभी हमारे ये भाई शकील अनवर कमाल साहब बात कर रहे थे कि ये वाटर पंप चौरंगी पे खड़े हो जाते और बात करते कि जनाब आप हमें सपोर्ट करें, तो आपको जो ताजिर बिरादरी वो सपोर्ट करती है। इसकी मिसाल हमारे पास 2001 से 5 तक मौजूद है कि जब तो नेमतुल्लाह खान साहब ने केपीटी को कहा कि आप भी एक ब्रिज बना के दें, आप वफाक का इदारा है, आप हमारी कराची की सड़कें इस्तेमाल करते हैं, आप एक ब्रिज बनाएं। मशीन टूल फैक्ट्री ने एक ब्रिज बनाया। इसी तरह तमाम तर इदारों ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन बात आपकी वही मैं रिपीट करूंगा कि यहाँ पे जब किरदार होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। बद किरदार किस्म के लोग, जिनको अपनी पार्टी के लोग उन पे इल्जाम लगा रहे होंगे जनाब आप 6 अरब रुपए का 20 अरब रुपए का हिसाब दें, वही नहीं दे रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों पे कोई 20 रुपए का भी एतमाद नहीं करेगा। तो दूसरी बात, जहां तक ये आपने कही कि जनाब पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और मजीद, तो देखें कराची जब निकलेगा अपने हुकूक के लिए, कराची वाले निकलेंगे तो इंशाल्लाह कोई उनको रोक नहीं सकता। यही शहर कराची था ना कि जो एक कॉल पे बंद होता था लेकिन वो मिसयूज हुआ। जब आप अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो आपके पास पावर वापस गेन करने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह बाहर निकलना शुरू करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ अली रजा मौजूद है। अली रजा जो है माशाल्लाह से एक यंग सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, उसका रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। रजा, आप जिस एज ब्रैकेट में हैं, आप जारी बात है कि कई यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? आप जब अपने घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं या वापस जाते हैं, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? आपको कोई ये जो रिसेंट चल रहा है सारा ड्रामा सियासी, उसके अंदर आपको कराची के लिए कुछ नजर आ रहा है, शहरी सिंध के लिए कुछ नजर आ रहा है, या आपको लगता नहीं है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कभी कि उसने कॉन्स्पिरेसी कर दी, उसने यूं कर दिया, मगर हमारे जो मसाइल हैं वो तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं?
کہ آپ کو کیا لگتا ہے یگسٹر، آپ کو کیا فیل ہے، آپ کے لوگ، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، ایک نیوٹرل وے دیں گے، تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ دانش بھائی، آپ نے پروگرام کے اندر انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا ان تمام پارٹیز سے سوال ہے، کیونکہ میں یہاں پہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، ایک ریلیجیس اینگل، اپنا ایک ریلیجیس اسکالر کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرا سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز جو کہ اس پر آ چکے ہیں، مقصد حکومت میں آ چکے ہیں، یا جو جن کے ایم این ایز، ایم پی ایز یا کونسلرز وغیرہ ہیں، ان تمام پارٹیوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کتنے سارے جو ہے وہ نوجوان ہیں، یا کتنے سارے جو ہے وہ یوتھ کے لوگ شامل ہیں؟ کیونکہ اگر 70 سال کا ایم این اے ہوگا، یا 65 سال کا ایم این اے ہوگا، یا 65 سال کا میئر ہوگا، یا 65 سال کا ڈپٹی میئر ہوگا، تو گورنر بھی کوئی 70 سال کا ہوگا؟ اب تو گورنر بھی 70 سال کا ہوگا، وہی نا، ایم این اے بھی اور ایم پی اے بھی 70 سال کا ہوگا۔ یا یوتھ کے نام پہ اب تک وہی لوگ آتے رہیں گے کہ جو 40 45 اور 50 کے قریب آ گئے، وہ بھی اب تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوان کوٹے پہ ہیں۔ تو بھائی، تو پھر جو 35 سال کا یا 25 سال کا لوگ ہیں، وہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ان کے اندر اتنی انرجی ہوگی کہ وہ 65 سال کا میئر یا ڈپٹی میئر، یا 65 سال کا ایم این اے یا ایم پی اے XYZ ہو، کسی بھی پارٹی کا، یا وزیر، وہ کھڑے ہو کر شہر کے ساتھ اس طریقے سے ڈیلیور کر سکے جو کہ 30 سال کا بندہ یا 35 سال کا بندہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ 35 سال کا میئر بھی کراچی میں دیکھا ہے، جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر بنے، 35 سال ان کی ایج تھی۔ ان سے کوئی پولیٹیکل اختلاف تو کر سکتا ہے کہ ان کی سیاست سے یا ان کی کسی چیز سے، مگر ان کی ڈیلیوری جو تھی وہ کہ دنیا کے سامنے موجود تھی، سیکنڈ بیسٹ میئر آف دا ورلڈ تھے، دنیا نے ریکگنائز کیا۔ نعمت اللہ خان صاحب حالانکہ وہ ایجڈ تھے، مگر ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، ان سے بھی آپ سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں جماعت اسلامی سے، مگر ان کی ڈیلیوری جو تھی وہ بھی دنیا کے سامنے موجود تھی۔ پورا ایک روڈ میپ دیا کراچی کو، جس کو فردر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب لے کے چلے، اور انہوں نے جو ہے وہ دکھایا، اور جو بھی آج بچی کچی کراچی کے اندر ترقی رہی ہوئی ہے وہ انہی دونوں ٹینیور کی ہے۔ اس سے پہلے فاروق ستار صاحب میئر بنے تھے، ان کی بھی 28-27 سال ایج تھی جب وہ میئر بنے تھے، انہوں نے بھی کافی لائنیں بچھائیں شہر کے اندر۔ مگر بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کہیں پہ بھی یوتھ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی موقع پر دیکھتے ہیں، کوئی الیکشن ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، تو زیادہ تر پارٹیاں ان کینڈیڈیٹس کو ہی ٹکٹ دیتی ہیں کہ جو کہ آلریڈی ٹرائل ٹیسٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر 25 سال کا کوئی بندہ، کہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ 25 سال کا کوئی ایم این اے جو ہے وہ جیت کے اس کے اندر آ گیا ہو، اسمبلی کے اندر آ گیا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کون ایسا پارٹی ہے کہ جو یوتھ کو ٹکٹ دے گی اور آگے بڑھائے گی۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے، کیونکہ ان کا تو پورا کا پورا نیریٹو ہی یوتھ پہ تھا، اور ان کا سارا یہ کہ 65% یوتھ کی پارٹی ہے، اور 65% پاکستان کے اندر پاپولیشن یوتھ کی ہے، وہ اپنا نیریٹو ہی اس چیز پہ، اپنا میسج اس چیز پہ کنوے کرتے تھے کہ یوتھ کو ہمیں لانا ہے۔ مگر میں نے اگر میں ان کے ایم این ایس پہ نظر دوڑاؤں تو کتنے ایسے ہیں کہ جو یوتھ کے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی بھی کہ جو نوجوان ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ میرے علاقے سے بھی انہی کا ایم این اے، مگر میں نے نہیں دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ بھی تقریباً 50 کراس کر چکے ہیں۔ ہاں، البتہ میں نے ان کے کچھ ایم پی ایس دیکھے جو کہ پڑھے لکھے تھے اور وہ تھے، مگر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ایم پی اے کا کام یا ایم این اے کا کام تو نہیں ہے نا کہ وہ گٹر کے ڈھکن اٹھائے یا گٹر کے ڈھکن لگائے، اس کا کام ہے لیجسلیشن کا۔ اچھا، عوام بڑی معصوم ہے، عوام کو نہیں پتا کہ ایم این اے کا کام کیا ہے، ایم پی اے کا کام کیا ہے۔ اصل میں تو جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن۔ اصل میں لوکل گورنمنٹ کو با اختیار بنانا ہی اصل جمہوریت ہے، جتنا میں جمہوریت کو جانتا ہوں، کیونکہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں۔ مگر جمہوریت میرے نزدیک تو وہ ہے کہ جو اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کر سکے۔ اگر اختیارات ہی نچلی سطح تک منتقل نہیں ہو رہے تو پھر ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ دوسری چیز یہ، آخری پوائنٹ ہے میرا، کہ ہم کہتے ہیں کہ مشرف صاحب پہ بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں پرسنلی ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ ایڈمائر کرتا ہوں کہ انہوں نے باحیثیت اس کے کہ ان کا کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اصل جمہوریت تو چلائی انہوں نے، کہ انہوں نے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرا۔ اب چاہے آپ نعمت اللہ خان صاحب کا دور دیکھیں، اس میں کراچی میں بے شمار ترقیاں ہوئی، مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹائم آیا
बेशुमार तरक्कियां हुई. क्यों? अगर हम इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन देखें तो वो ये थी कि मुशर्रफ साहब उस टाइम पे इक़्तिदार में थे और उन्होंने वाकई लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाया. 2001 का अगर आप लोकल ऑर्डर देखें, और उन्होंने वाकई में कराची को उस अंदाज में पैसा दिया और वो वाकई में कराची में खर्च हुआ. तो डिलीवरी हमने सबके सामने देखी, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ दानिश भाई वो आपके सामने. ठीक है. जस्ट बिफोर वी कंटिन्यू विद सफान भाई, हम लोगों ने जस्ट टू फॉर द रिकॉर्ड फॉर द लिसनर्स, हमने हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन को इनवाइट किया है आज. ठीक है. अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने नहीं आ रहा है तो और अगर किसी की खामियां हैं तो सामने आएंगी तो बर्दाश्त करें, उसको बुरा ना माने. अच्छा सफान भाई, बड़ा जबरदस्त पॉइंट बोला रजा ने कि 2013 का जो लोकल बॉडीज जो अमेंडमेंट बिल था, शायद 2012 या 13 का जो था, 18वीं तरमीम के बाद जो पीपल्स पार्टी लेके आई थी, आपके ख्याल में क्या सोचा होगा? अगर हम तो सब पुराने वर्कर हैं ना, तो उस वक्त की एमक्यूएम ने क्या सोचा होगा कि उन्होंने 18वीं तरमीम को भी थ्रू कर दिया और 2012-13 के जो लोकल बॉडीज का अमेंडमेंट का बिल है उसको भी थ्रू कर. क्या सोचा होगा उन्होंने? क्या सोच के कहा होगा नहीं यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? अच्छा देखें, एक तो दानिश जी सबसे पहले तो जो हमारे भाई ने अभी बात की थी, मैं उस पर थोड़ा सा एक कमेंट करूं कि भाई यूथ लीडरशिप बिल्कुल होनी चाहिए. मेरा ताल्लुक पाक ज़मीन पार्टी से है और मैं समझता हूं मुझे आप यूथ के ब्रैकेट में ही लें, और इसी पार्टी ने मुझे PS 125 से MP का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है. तो बिल्कुल ऐसा है भाई. जमातें जो है, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं यूथ के लोग हैं, वो हमारी जमात में नेशनल काउंसिल के मेंबर भी हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं, और 2018 का इलेक्शन जब हुआ था तो उस वक्त भी हमारे 40 to 50% कैंडिडेट्स जो थे वो यूथ थी. तो ये तो सबसे पहले बात. अब देखें, जीतना ना जीतना इज अनदर थिंग, लेकिन जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बिल्कुल यूथ के पास थी. तो सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि पाक ज़मीन पार्टी एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड है फॉर द यूथ, जिसको आना चाहिए. अब यूथ अगर खुद उसमें कोई लोग आगे नहीं आते दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जो लोग आगे आए मेरे जैसे लोग, उनको पार्टी ने बहुत ज्यादा स्पेस दी और बहुत ऑनर किया. एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया दानिश भाई, देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या सोच के आपने किया. देखिए गम ही तो ये ना कि सोचा ही कुछ नहीं था. गम ही ये है कि अगर सोच रहे होते तो ये सारे हालात नहीं होते. हमने तो अपने हाथ से उठा के तमाम इख्तियारात सूबे को हमने दे दिए ना. अच्छा, एक चीज मैं इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहता हूं कि 18th अमेंडमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम. ये बड़ी सबको, आप सबके लिए मुख्तलिफ शायद बात लगे, लेकिन आई एम वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट बिकॉज आई स्टडीड दिस थिंग बिफोर. 18th अमेंडमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इसके जो 18th अमेंडमेंट की असल रूह है, असल शक्ल है, उस शक्ल में उसको बहाल किया जाए. वो शक्ल ये नहीं थी कि भाई आपने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियारात लेकर आपने सूबे को दे दिया एंड दैट्स इट. वो असल शक्ल ये थी 18th अमेंडमेंट की कि आपने सूबे से इख्तियारात फिर उसके बाद लेने, वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाने, वो टाउन्स में जाने, वो यूसीज में जाने. तो जो आपका एंड यूजर था वो एम्पावर होना था. वो अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस 18th अमेंडमेंट को अपने लिए इस्तेमाल किया. और हम जिस आर्टिकल 148 की जिस तरह भी भाई ने जिक्र किया वो बहुत क्लियरली आपको स्टेट कर रहा है, बहुत क्लियरली आपको बताता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल पावर्स आप थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को दें. अब गड़बड़ ये हो गई है सारी क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन इससे ज्यादा है नहीं. अब हर वजीर आला अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन करता है और अपने हिसाब से इसको चलाता है. तो अभी जब हमने धरना भी दिया था तो हमने इसी बात पर फोकस किया कि भैया आर्टिकल 148 की आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, क्योंकि मसला ये है कि जब कोई वजीर आजम इलेक्ट होता है उसके पास उसके इख्तियारात है, उसे पता है वो नेक्स्ट डे ऑफिस से बैठता है, अपने काम करता है. सेम थिंग गोज विद वजीर आला. लेकिन जब कोई मेयर इलेक्ट होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसके इख्तियारात क्लियर नहीं है. दिस इज द प्रॉब्लम. इसलिए पाक ज़मीन पार्टी ने जो अपनी 3 आईनी तरमीमी के मुतालबात किए थे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉज के आर्टिकल 148 की डेफिनेशन और NFC अवार्ड से जो फंड सूबा लेता है दैट इज, तो वो सूबा NFC के तहत लिए हुए पैसे का PFC करे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत उस पैसे को डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन, यूनियन काउंसिल्स में दे. तो ये इशू है. जो 18th अमेंडमेंट है उसकी सही रूम है, उसको बहाल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी पे हमने एहतजाज किया और धरना दिया. और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि दूसरी जमात के लोग नहीं बैठे हुए, लेकिन जमात इस्लामी को इस प्लेटफॉर्म से यहाँ बैठी हुई है. बोला है मैंने कि आए, मगर मुझे हैरत है कि भाई इश्यूज के ऊपर आप बात तो करें कम से कम. ऐसे कौन से हालात आ गए कि आज आप सामने बैठ भी नहीं पा रहे हैं. तो द पॉइंट इज कि जमात इस्लामी के लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि उनका एक बंदा यहाँ पर है, आपकी इजाजत से, कि देखिए जमात इस्लामी को भी चाहिए कि होल हार्टेडली, देखिए एक चीज तो दानिश में हमें तय करनी है ना कि शहर के मसले हल करने या सियासत करनी है. आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट.
ہمیں شہر کے مسئلے حل کرنے یا سیاست حل کرنی ہے. اف شہر کے مسئلے حل کرنا از دا سپریم تھنگ, از دا سپریم آپشن, تو جب جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو مصطفیٰ بھائی نے یہ آفر ایکسٹینڈ کی تھی, ہمیں بھی دیکھیں, میں یہاں پہ تنقید کرنے نہیں بیٹھا ہوں, ہم نے انہیں یہ آفر ایکسٹینڈ کی تھی کہ بھائی آپ دھرنے میں بیٹھے, اس دھرنے میں کتنے لوگ تھے, دیکھیں بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں, میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا وہاں پر صبح یا دوپہر کا کوئی ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ جہاں پہ جھاڑو چل رہی ہوتی تھی اور 2 بندے بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں کہ جس وقت یہ بات ان سے کی گئی ہماری لیڈرشپ نے کہ بھائی اگر آپ کراچی کا مسئلہ جنرلی سالو کرنا چاہتے تو یہ ہیومن نیچر ہے نا, ایک سے بھلے 2, ہم اپنا کوئی جھنڈا نہیں لا رہے, ہم اپنا کوئی نعرہ نہیں لا رہے, ہم اپنی کوئی بات نہیں لا رہے, لیکن ہم ایک جگہ پہ پلیٹ فارم بیٹھ کے اگر آپ کے لیٹ سے 1000 کارکن آپ کے بیٹھے تو 1000 کارکن اگر ہمارے بھی آئیں گے تو اسٹرینتھ ایک بڑھے گی, ایک پارٹی کے رولنگ پارٹی کے اوپر پریشر بڑھے گا. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کیا گیا, اور یہ میرے دل کی آواز, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وچ از ناٹ گڈ فار کراچی. چلے جماعت اسلامی والے بھائی, آئی تھنک شراز بھائی آئے تھے, وہ چلے گئے. جماعت بھائی, کراچی کراچی کے you have to work wholeheartedly and with an open heart. سوال پوچھا ہے شراز بھائی, بلال بھائی آپ سے ایز پی ایس پی کہ جماعت اسلامی نے اپنا دل کیوں نہیں بڑا کیا پی ایس پی کی طرف, جب ایک موقع ہے آپ دونوں ساتھ مل کے, کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم نے جو اتنی دیر بات کی, ہم نے کیا بات کری, ہم دونوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلم ایک ہے, ہم دونوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کامن انیمی ہمارا انیمی میں سے پرابلم پوائنٹ ایک ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, کیا وجہ ہے کہ آپ کا مائک ویسے میوٹ پہ جب بولے گا تو آن کر دیجیے گا, کہ کیا وجہ ہے کہ پی ایس پی اور جماعت کو جب ایک اچھا موقع ملا تھا, جب پی ایس پی کی لیڈرشپ انکنڈیشنلی جماعت کے پاس گئی تھی, مل کے کام کیوں نہیں کیا جا سکتا شہر کے لیے؟ کیا وجہ ہے اس کا, کیا رکاوٹ کیا ہے اس کا؟ دانش بھائی, میں نے ابھی آپ کے اس پروگرام کے اندر بھی ذکر کیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے, جس کو ہم نے ویلکم کیا اور اپریشیٹ بھی کیا. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ ساتھ لے کے چلنے کی, تو ایک اعلانیہ آفر تھی اور ہم نے تو منع نہیں کیا تھا, نہ ہم نے کوئی ایسا کوئی تنگ نظری کا آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. تانش بھائی, ان کو میں سوری, ان کی آواز بند ہوئی ہے, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس میں ایک بات کہہ دوں کہ حافظ صاحب نے یہ تقریر کی تھی. اب ان کی یہ مسئلہ ہے نا کہ اب ہم اگر فیکٹ سے دور بات کریں گے نا, میں دیکھیں میں کوئی پوائنٹ پروف کرنے نہیں بیٹھ رہا یہاں پر, ہمیں ایسی بات کرنی ہے کہ ہم سولوشن کی طرف جائیں. ہاں, نتیجہ کن بات ہو. تو میں صرف یہ میرا پوائنٹ ہے کہ حافظ صاحب نے یہ والی بات کہی تھی اس کی فوراً تقریر کے بعد کہ بھائی سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جہدوجہد کریں, تو ہم نے تو کی اور ایک کامیاب دھرنا کیا الحمدللہ. اس کے بعد ہماری کوئی خدا نخواستہ مجبوری نہیں تھی, بٹ اف اگر کراچی کی بہتری کے لیے کوئی اسٹیپ ہو تو ہر جماعت کو دل بڑا کر کے, ذہن بڑا کر کے کراچی کے ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے. اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, چونکہ اس وقت 2-3 لوگ ہیں جو ایڈ ہوئے ہیں اور وہ فار سم ریزن, سہیل بھائی آپ کے خیال میں کراچی کے ایشوز کے اوپر with all the problems around us, آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کنورجنس پاسبل ہے with all the egos؟ تو آپ خود ایک سیاسی ورکر پرانے رہ چکے ہیں اور آپ خود ہمارے مادری جماعت جس کو ہم اے پی ایم سو کہتے ہیں سے تعلق رکھ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ, اور آپ جانتے بھی ہوں گے اس میں بہت ساروں کو آپس میں ان کو, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کسی قسم کا ایشوز کے اوپر, میں کوئی پولیٹیکل کنورجنس کی بات نہیں کر رہا, میں ایشوز پہ کنورجنس کی بات کر رہا ہوں, پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ ہاں یار, یہ بڑا ہی ایک $1 ملین کوشچن ہے, بیکاز کراچی از اے پلیس ویئر ایوری ون کمس ہیئر اینڈ ڈو پالیٹکس. اونرشپ کا فقدان ہے. افسوس کے ساتھ ہمارے اپنوں میں بھی اونرشپ کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, ہم تو دوسروں کو بڑا اچھے تھے کہتے تھے کہ جی وہ اونرشپ نہیں لیتا کراچی کی کوئی بھی, کراچی میں آ کر کے پورے پاکستان سے لوگ بستے ہیں, کراچی اتنا کشادہ دل ہے کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے, روزگار دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, جگہ دیتا ہے, لیکن کوئی اس کو اونرشپ نہیں لیتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ بھی اونرشپ نہیں لیتے, اور اس حد تک صرف لیتے ہیں کہ جیسے بل بورڈ پہ نعرے لگے ہوئے ہیں. کل جماعت اسلامی کا بڑا خوبصورت نعرہ سپر ہائی وے کے اوپر لگا ہوا ہے کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی ویسی بناؤ جیسے دیگر پاکستان میں بنائی ہے, اس سپر ہائی وے کو موٹر وے کا نام مت دو. بڑا خوبصورت نعرہ ہے, ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی بات کلیکٹیولی سب مل کر کے اگر کریں گے تو یہ ایک آواز ہوگی.
जमात इस्लामी की आवाज भी नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे दोस्त अभी नौजवान बैठे हुए हैं पीएसपी के, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज करने की समहाउ कोशिश की। जमात इस्लामी अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगी, एमक्यूएम अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगी, तो ये सब तीतर बटेरों की तरह हम बट गए हैं। कन्वर्जेंस कैसे होगी? कन्वर्जेंस मैं आपको बताऊं गैर इलानिया होगी। यहाँ यूथ बैठी हुई है सारी, मैं आप सब में शायद ज्यादा सीनियर हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस कराची का शहरी, इस कराची का नौजवान अपना रास्ता खुद बनाता है। ये बहता धारा है, ये अपना रास्ता खुद बनाता है, इसलिए कि इसको कोई सहूलत स्टेट नहीं देती, ठीक है, ना इसको तालीम देती है, ना इसको रोजगार देती है, ना इसको सेहत देती है। हम हर चीज खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, हम पानी भी टैंकरों से खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, हम मिनरल वाटर भी खरीद के इस्तेमाल करते हैं, हम सेहत की सहूलत भी खरीद करके इस्तेमाल करते हैं। जमात इस्लामी ने बहुत सारे मतहब खोले हैं, केकेएफ ने, एमक्यूएम ने भी अपने जमाने में बहुत सारी फलाही सरगर्मियां की। ये सारी पॉलिटिकल स्कोरिंग, फलाही काम अपनी जगह पर बेहतरी की निशानी तो करती है, लेकिन ये ओवरऑल सिस्टम को इनरिच नहीं करती, पूरे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती। स्टेट को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि हम सब मिलकर के इस शहर के बुनियादी मसाइल को हल करें। बुनियादी मसाइल क्या है? इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला पानी है, पानी का मसला बहुत बड़ा है। बुनियादी मसला क्या है? सीवरेज का मसला है, जो कि आपकी नई नई बनी हुई सड़कों को भी तबाह कर देता है। बुनियादी मसला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। हम खुद रोजगार हासिल करते हैं भाई, हमें सरकार की नौकरी की जरूरत अब नहीं है। और अब प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से फ्लरिश कर रहा है, जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है, सरकार की नौकरियां वैसी ही खत्म हो जाएंगी अगले आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर, आहिस्ते आहिस्ते स्क्वीज होती चली जाएंगी। क्योंकि जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जहां पर 30-40 सालों के अंदर हमने सियासी भर्तियां की अकरबा परवरी की बुनियाद पर, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, पीआईए हो या दीगर इदारों हैं, इन सब का हाल आप सबको पता है। हमें बुरा लगता है कि सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर आज कराची का रहने वाला बाशिंदा नौकर नहीं है, मुलाजमत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स ग्रो कर रही है, कराची के लड़के अपना रास्ता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके, प्राइवेट इदारों में नौकरियां करके, अपने स्टार्टअप बिजनेसेस स्टार्ट करके और अपना रास्ता खुद बना लेंगे। रह गई कन्वर्जेंस की बात, अब कराची देखिए बट गया है। अब कराची में सिर्फ और सिर्फ ये जो सियासी जमातें चंद मादूदे आप जो कह रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि इतनी ज्यादा सियासी जमातें यहाँ पर हैं इलाका वाइज कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रियासती इदारे हैं वो भी बहुत बड़ा स्टेक इस शहर के अंदर अब अपना जमा चुके हैं, ठीक है। अब वो इतनी आसानी से सबको किसी एक आवाज को पैदा होने देंगे भी नहीं, ठीक है। हम उस आवाज से बहुत मुखालिफत भी रखते हैं कि वो उसने गलत ट्रेंड पे चला गया और बहुत मुश्किलात पैदा की शहर के लिए। अब कराची को मैं ये समझता हूँ, मैं एक मौका है, देखिए यहाँ पर मैं पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली उसी से ही खिदमत का रास्ता बनेगा। पीटीआई इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर है और कराची के अंदर हवा जो है वो पीटीआई की हिमायत में बहुत ज्यादा है। यूथ कराची का और जो 60 ईयर्स 70 ईयर्स का बूढ़ा आदमी है, जो ज़ईफ आदमी है, वो भी इस वक्त पीटीआई का हामी है। तो कराची को अपने दाग धोने का भी एक मौका मिल सकता है। अभी हमें पीटीआई के ऊपर इत्तफाक हो या ना हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये हवा जो है कराची के अंदर के जितने भी दाग हैं, जो सियासी मुखालफत की वजह से, गलत नारेबाजी की वजह से कराची जिस ट्रेंड पे चल गया था, मेरा ख्याल है कि वो एक कन्वर्जेंस का रास्ता यहाँ से भी एक मिलता हुआ नजर आ रहा है और वो एक नेशनल स्ट्रीम, नेशनल पार्टी के जरिए ही हमें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अच्छा शकील भाई, बिल्कुल मेरा ख्याल है मैं अपना नुक्ता दे गया। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं इस पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि बिल्कुल सही कहा आपने कि एक इंडिजिनस नेशनल पार्टी की जरूरत है, जिसको शायद इस वक्त हमारे सामने उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। मगर एक पॉइंट है इसमें कि देखिए बात ये हो रही है कि एक नारे के ऊपर पूरे शहर को
ہمیں کٹ ٹو سائز کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے, اچھا کیا, مطلب ایک اس سے, مگر ابھی جو میں سن رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ پی ٹی آئی اس سے بہت آگے جا رہی ہے. مطلب آئی تھنک جو پہلے ایک نعرہ لگا 22 اگست کو, اگر آپ اس کو دیکھیں بہت جلدی وہ نعرہ اس کے سامنے بونا لگنا شروع کر دے گا جو حالات جا رہے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی والے سن رہے ہیں تو وہ پلیز ذرا اس بات کا خیال کر لیں کہ بھائی کہیں یہ آپ کے ساتھ بھی آپ کی 22 اگست کا ہو جائے اور آپ کو جو ہے نا آپ پر بھی کوئی بینڈ لگا دیا جائے اور وہی ہو جو باقی پارٹی کے ساتھ ہوا یہاں پہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ یہاں بھی انصاف کا, یہاں بھی دانش سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں بھی انصاف کا دورہ معیار ہے. یہاں سن آف سوائل اور دیگر مسائل اور بھی آ جاتے ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں ظاہر مطلب میرا مطلب یہ کہ کیونکہ دیکھیں ایک اور آپ نے دیکھا جیسے NA-240 کا الیکشن ہوا, اس میں ٹوٹل 60-65 ہزار ووٹ پڑے. حالانکہ 8 سے 10 لاکھ کی آبادی ہوگی, 4 سے 5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہوگا. سو فار می کریکٹ مائی فگرز اف آئی ایم رانگ. ٹوٹل 60 ہزار ووٹ پڑے ساری پارٹیوں کو, یعنی کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جیتنے والی پارٹی کو 15-16 ہزار ووٹ پڑے. تو جب مجھ سے کسی نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے تو میں کہا جی کراچی کا جو ووٹر ہے وہ ڈس انفرنچائز ہو گیا ہے, مطلب وہ اب سسٹم سے بھاگ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار شاید یہ سسٹم ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بات دھورے معیار کی ہے کہ ہم لوگوں کی شاید سیاست صرف اس کے لیے رہ گئی ہے کہ ہم اپنے خویبوں کو واپس ریکور کر لیں. آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اور ہم ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا دل بڑا کریں اور اس سے آگے چلیں, مطلب کھل کے کام کرنے دیں کراچی کے اندر. اور ہم یہ کوئی ایکسٹرا نہیں مانگتے, مطلب میں تو سیاسی ورکر اتنا ہی مانگ رہا ہوں جتنا آپ نے EMLN کو دیا ہوا ہے, جتنا آپ نے PTI کو دیا ہوا ہے, جتنا آپ نے کسی کو کہا تھا میں ایک سیٹ بجا دوں گا اس کو کہہ دیا تھا. ہمیں اتنا ہی دے دیں جتنا آپ نے دوسروں کو دیا ہے, جتنا ان کو میسر ہے پیمانے میں اتنا ہمیں بھی دے دیں اسی پیمانے میں, اور اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. اور بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, بیکاز آئی تھنک آپ کو کیا لگتا ہے سفان بھائی کہ شہری سندھ کا ووٹر ڈس انفرنچائز کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پچھلے الیکشن میں آئی تھنک 2018 کے الیکشن میں اگر ہم شہری سندھ کا ووٹ کاؤنٹ لے لیں تو 30 سے 32 لاکھ ووٹ پڑا ہوگا, آئی تھنک اتنا تو پڑا ہی ہوگا. اور وہ شرنک کر رہا ہے. اگر اب NA-240 کے بائی الیکشن تھا, رمضان تھے, بٹ پھر بھی 15,000 پہ NA بننا اٹس انجسٹیفائبل, ٹھیک ہے. اور وہ سبھی کے ساتھ ہوا, یہ نہیں کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہوا. ماشاءاللہ PSP نے 3rd پوزیشن مینٹین کی اس کے اندر. تو مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کراچی کا ووٹر موبلائز کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جیسے ابھی بلال بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو موبلائز ہونا پڑے گا, لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا. ہم آپ جیسے ورکر 5-6 سال سے جب سے ہم نے اپنی رائے ہم نے الگ کری اور ماشاءاللہ سے دوسرے راستوں پہ آئے, ہمیں کرنا پڑا. تو مجھے بتائیں کہ کیا کرنا پڑے گا کراچی کے ورکر کو موبلائز کرنے کے لیے, ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, کیا مسنگ ہے؟ واٹ از دا مسنگ انگریڈینٹ ان یور اوپینین؟ اچھا دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے میں شکیل بھائی قابل احترام ہے ہمارے لیے, ان کی بات سے میں بالکل تھوڑا سا ہمبلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کراچی کے لیے کوئی نیشنل پارٹی جو ہے وہ سولوشن ہے. اس کا ریزن ہے, آئی کم اپ ود دا فیکٹ, اگر ایسا ہوتا تو آپ نے کے شہر نے ایک نیشنل پارٹی کو جتوایا جس کا وزیر اعظم تھا, جس کا صدر تھا, جس کا گورنر تھا, لیکن کراچی میں تنگ کے برابر کی کوئی بہتری نہیں آ سکی. یعنی جتنی BRT وہ نواز شریف صاحب بنوا کے گئے اس میں 2 کلومیٹر بھی آگے وہ سڑک نہیں بڑھا سکے, اور 20 بسیں اس پورے ٹینیور میں اپنے جانے سے 6 مہینہ پہلے وہ 20 بسیں لائے. اچھا اس کا ریزن ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے ایسا کیوں ہے. دیکھیں کراچی کی سیٹیں کسی کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتی. لوگوں کا انٹرسٹ آج پنجاب میں ہے اور آئندہ بھی پنجاب میں, کہ GT روڈ پر جو 100-125 سیٹیں ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ سیٹس ہیں. کراچی کی سیٹس کسی کے لیے بھی کیک کے اوپر ایک چیری کا رول پلے کرتی ہے, کہ جب وہ اگر اس میں ڈال دے کے بتائے گا تو وہ بتائے گا کہ ہاں بھائی کراچی کا مینڈیٹ بھی ہے میرے پاس, لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے اسے تو اینڈ آف دا ڈے پنجاب جانا. اسی لیے عمران خان صاحب جب یہاں سے ان کو بھرپور سیٹیں ملی, انہوں نے نعرہ لگایا کہ وزیر اعظم کراچی سے. اس کے بعد اگر آپ پورا ان کا ٹینیور نکالیں تو وہ 8 دفعہ سے زیادہ یہاں نہیں آئے, اور 8 دفعہ آنے کے بعد بھی ایک رات انہوں نے کراچی میں نہیں گزاری. شاید میرے خیال کسی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ سمندر کے پاس آپ نے نہیں رہنا, تو وہ ایک رات بھی انہوں نے نہیں گزاری. تو اب وزیر اعظم کراچی سے بنانے کے بعد بھی اگر اس جگہ کا وزیر اعظم ایک اور صدر بنا دیے, گورنر بنا دیے, MPA بنا دیے, MNA بنا دیے, لیکن کراچی وہیں کا وہیں کھڑا رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے لیے نیشنل پارٹی نہیں ہے,
اس کا سولوشن کراچی کے لیے کراچی کی نیشنل پارٹی ہمیں چاہیے. گیٹ مائی پوائنٹ. کراچی کی نیشنل پارٹی جس کے پاس مہاجر بھی ہو, سندھی بھی ہو, پٹھان بھی ہو, بلوچی بھی ہو, پختون بھی ہو, جس کے پاس کراچی میں تمام جگہوں پہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کرنے کے ایکسس ہو, کیمپین کرنے کا ایکسس ہو, جو اگر پی ایس 125 میں کیمپین کرے تو پھر پی ایس 99 پی ایس 100 میں جا کر بھی کیمپین کر سکے, جو بلدیہ بھی جا سکے, جو چکرا گوٹ بھی جا سکے, جو سراب گوٹ بھی جا سکے, اور جو اس کے بعد فیڈرل بھی ایریا عائشہ منزل بھی آ سکے. تو کراچی کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری بات, اگر آپ اسی طرح نیشنل پارٹی کو ایک اور دفعہ کراچی کے لوگ جتواتے ہیں تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اگلے 4 سال بھی آپ کے آل ان وین یہ اسی طرح گزر جائیں گے. کراچی والے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے جیسے ابھی حاصل نہیں کرا. اس کے لیے کراچی کی نیشنل پارٹی کا ہونا از ویری امپورٹنٹ. ایک بات. دوسری بات کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی لوگ اتنا زیادہ جو ہے موبلائز کیوں نہیں ہو رہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی والی بات سے. اس کا ریزن یہ ہے دانش بھائی, دیکھیں کہ آپ جس حالات میں رہ رہے ہیں اس وقت, ایک کامن مین مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے. اس وقت ایک عام آدمی سے اگر آپ یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ بھائی تمہاری سفر میں, وہ تو پورے پاکستان میں پسا ہوا ہے, پنجاب میں بھی پسا ہوا ہے, کے پی کے میں بھی پسا ہوا ہے, آئی تھنک بلوچستان میں تو سب سے زیادہ پسا ہوا ہے. پھر بھی تھرپارکر جیسے علاقے میں 1.5 لاکھ ووٹ پڑ جاتے ہیں. چلے مان لیتے ہیں کہ وہاں شاید کچھ ہو. کیسر بھائی آپ کی وہ نہیں آ رہی, ویڈیو نہیں آ رہی, تو پھر بھی وہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. پنجاب میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. ان کے دانش بھائی ان کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. جو تھر کے ووٹ آپ بتا رہے ہیں وہ ووٹ پنجاب ان کے ڈالے جا رہے ہیں. پنجاب کی بات کر لیتے. پاک پٹن کا الیکشن ہوا ابھی, ٹھیک ہے. دیکھیں کراچی, میں آپ کو کراچی میں تھوڑا سا ڈفرنس بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ کراچی والوں نے دیکھے 32 ایئرس 32 سال ایک نعرے کے پیچھے لگائے. اگر آپ کو بھی میں یہ والی بات بتاؤں کہ بھائی جس بندے کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 32 سال گزار دیے اور اس بندے نے آپ کو ڈچ کر دیا تو آپ اپنے سائے پہ بھی اعتماد نہیں کریں گے. میں نے 25 گزارے, میرے 25 گزارے ہمت سے جواب دے. لیکن کراچی نے 32 گزارے. اب یہ دیکھیں, میں کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں بائی پروفیشن, میں ہیومن سائیکالوجی سمجھتا ہوں. اتنی بڑی ڈسک آنے کے بعد انسان کو ذہن اپنا ایک طرف کرتے کرتے بھی کچھ وقت لگتا ہے. تو وہی وقت لگ رہا ہے جس میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں لوگوں کے پاس. اچھا, اس کے ریزلٹس بھی تو مل رہے ہیں نا. جس NA 249 کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں سے 1200 ووٹ 2018 کے الیکشن میں ہمیں ملے تھے. اور بائی الیکشن کا یہ ٹرینڈ ہے کہ ووٹ اس میں ڈیکریز ہوتا ہے. بائی الیکشن سب جماعتوں کے ڈیکریز ہوئے, لیکن پاک سرزمین پارٹی واز دا اونلی پارٹی جس کا پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ انکریز تھا. 1200 ووٹ سے ہم 10,000 ووٹ پر پہنچ گئے. تو انشاءاللہ لوگ موبلائز ہو رہے ہیں. گریجولی تھنگس ول ٹیک اے بیٹر ٹرن انشاءاللہ. اچھا, اب میرے پاس کیسر علی آئے ہیں. کیسر علی از ریپرزینٹنگ. جی کیسر بھائی, آپ کی ویڈیو تو نہیں آ رہی مگر میں انٹروڈکشن دیتا ہوں. کیسر بھائی, آپ مہاجر قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اف آئی ایم کریکٹ؟ جی کرتا تھا, اب نہیں. اچھا, اب نہیں, کیوں نہیں کرتے؟ فور دی ٹائم بینگ جو ہے نا, آئی لیو مہاجر قومی موومنٹ. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو آپ ہوا کرتے تھا وہاں پہ, اور میں نے تقریباً 87 میں جوائن کیا تھا مہاجر قومی موومنٹ. اس کے بعد پھر یہ متحدہ بن گئی تھی, اور میں الطاف حسین سے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں. اچھا کیسے بھائی یہ بتائیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں بیچارے PSP والے, یہ جو ایک بات کر رہے تھے کہ کراچی کی پارٹی کو وفاق کے ساتھ, تو وفاق کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا تھا, ملے تھے, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والے جو ہے وہ جب تک مین اسٹریم میں نہیں آئیں گے, نیشنل پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, کراچی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جب 74 میں بھٹو نے الیکشن کے لیے سیٹ مانگا تھا کراچی سے, تو کراچی سے سیٹ اس کو نہیں ملی تھی. پنجاب سے جیت کر آیا تھا وہ, اور وزیر اعظم بنا تھا. یہ جو بنایا گیا متحدہ بنائی تھی, متحدہ بنانے کے بعد تمام تر فائدہ پیس پارٹی کو ہوا تھا. مہاجروں کو آج تک متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, چاہے مہاجر قومی موومنٹ ہو چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو. اب 60% ہمارا یوتھ ہے پاکستان میں, اور کراچی کے لڑکوں کو چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ, مہاجر قومی موومنٹ, PSP, یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیشنل پالیٹکس میں جائیں, مسلم لیگ میں جائیں, پیس پارٹی میں جائیں یا PTI میں جائیں, جب جا کے ان کا مسئلہ حل ہوگا. باقی یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہمیں آپس میں لڑواتی رہیں گی, اور ہمارے حقوق کبھی بھی نہیں ملیں گے. کراچی والوں کو کبھی بھی کچھ نہیں ملنے والا. 35 سال لوٹ کھسوٹ. اور پوائنٹ ہے آپ کے سوال پہ, ایک پوائنٹ ہے. مجھے بات بتائیں کہ بالکل نیشنل پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ PSP نیشنل پارٹی ہے. مجھے بات بتائیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ جو ہے وہ کراچی سے ہے, ٹھیک ہے, گورنر بھی کراچی کا ہی تھا, PTI ایک نیشنل پارٹی تھی. اس سے پہلے بھی جو پریزیڈنٹ تھے, کیسے سوال کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ دے دیجیے گا. اس سے پہلے بھی جو پریزیڈنٹ تھے PMLN کے دور میں,
وہ بھی کراچی کے تھے اور گورنر بھی کراچی کا تھا, صحیح ہے. اور بلکہ منسٹر آپ دیکھیے, اب تو فائنانس منسٹر بھی کراچی کا ہے, پچھلے دور میں بھی فائنانس منسٹر کراچی سے تھا, اور بھی بہت ساری منسٹریز کراچی کا, اور مہاجر فورس اور شپنگ کے مہاجر تھے سارے. تو آپ کے خیال میں ان لوگوں نے جو نیشنل مین اسٹریم پارٹیز کو جوائن کرا اور اس کے بعد وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پائے آپ کے اوپینین کے اندر؟ دیکھیے وہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے اس لیے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہمارے پاس آئی وہ 18ویں ترمیم آئی ہے. 18ویں ترمیم میں انہوں نے متحدہ والوں نے ہی بیچا ہے کراچی کو, ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب لاک ڈاؤن کا چل رہا تھا سلسلہ گزشتہ 2 سال پہلے, تو وفاق جب بھی کوئی آرڈر نکالتا تھا تو صوبہ جو ہے اس کو ڈینائی کرتا تھا, اور صوبہ جو ہے اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن لگاتا تھا, تو وفاق کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن. یعنی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ وہ وفاق کو چلنے ہی نہیں دے رہے تھے کراچی میں. اب بجٹ کا معاملہ آیا کہ جب عمران خان نے کہا کہ یہ بجٹ کرا دیا جائے گا 1100 ارب روپے ایسے کچھ تھا, تو اس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو میں خرچ کروں گا. اس نے کہا نہیں, میں اپنے ہی جو ہے MNAs کے ہاتھ میں دوں گا, وہ خرچ کریں گے. وہ پینڈنگ میں چلا گیا. انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا. یا تو متحدہ والے جو ہے یہ خود کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی یہ کرنے نہیں دیتے. اچھا, میں مصطفیٰ کمال صاحب کو تھوڑا سا میں لائک کرتا ہوں, تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا لائک کرتا ہوں, اور نوجوان نسل کو کم از کم گمراہی سے نکالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مین اسٹریم میں آؤ, نیشنل پولیٹکس میں آؤ, اور جب تک ہمارا بچہ کراچی کا نیشنل پولیٹکس میں نہیں آئے گا وہ اسی طرح محرومی کا شکار رہے گا, اور اس کے لوگ جائیدادیں بناتے رہیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے. ابھی اس وقت دانش بھائی آپ کو سب کچھ معلوم ہے کہ ہاسٹل میں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمارے بچوں کو یہاں پہ خراب کر رہے ہیں. ابھی بھی ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ لوگ جو ہے نا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ الطاف حسین کی ہیلو کی آواز. یار وہ ختم ہو گئی کہانی, الطاف حسین کی کہانی ختم, متحدہ بہادر آباد ختم. اب آپ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. یہ پرانے جتنے بھی کھاپڑ ہیں نا, آج میں میٹنگ میں بیٹھ کے آ رہا ہوں PTI والوں کی, جس میں تمام متحدہ کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. وہ جو اب 240 میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کی میٹنگ چل رہی تھی. اب وہ دوبارہ وہی پرانے کھاپڑ جو ہے وہ ہمارے اوپر آئیں گے, کسی اور ذریعے سے آئیں گے. تو یار تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے نوجوان نسل کو تو اب پرائیویٹ جاب بھی نہیں مل رہی بھائی. آپ پانی کی بات کرو تو پانی کس نے بیچا, یقین مانے پورا ڈیٹیل ہمارے پاس. پانی بیچنے والے یہی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا وہ فیکٹ اینڈ فگر دیتے ہیں. پانی بیچنے والے ہمارے متحدہ کے لوگ ہیں جو انہوں نے پانی بیچا. سارے پانی انہوں نے کاٹ دیا, انڈسٹریل ایریا میں انہوں نے جو ہے بیچا ہے پانی, ٹھیک ہے. اور پھر ڈونر ہوتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں پٹھان ہمیں ماننے آ رہا. پٹھان ہمیں کبھی بھی ماننے نہیں آ رہا. پٹھان سے تو تم لوگ نے کاروبار کیا ہوا ہے, اور مہاجر لڑکوں کو بول رہے ہو پٹھان مارنے کے لیے آ رہا ہے. یہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی لسانی منافرت نہیں ہونی چاہیے. اور میں بالکل جو ابھی چل رہا ہے لانڈی کرنگی کے اندر وہ صرف سیاسی پہلو ہے. الیکشن آنے سے پہلے دوبارہ لسانیت کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ووٹ مل جائے. بلال بھائی, آپ کافی دیر سے چونکہ خاموش ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو جو ملا نہیں ہے وہ نیشنل پالیٹکس, جیسے کہ بھی کیسر بھائی نے بولا, اس کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے نہیں ملا؟ کیونکہ میں سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی بھی تو دیکھا جائے ایک نیشنل پارٹی ہے, صحیح ہے, اور اس کے اندر بھی کراچی کے لوگ کافی حد تک تھے ایک زمانے میں. آپ کا میئر بھی رہا یہاں سے. کیا واقعی میں یہ مسئلہ ہے کہ نیشنل پالیٹکس کا لوگ حصہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیں, اور یہ میں سوال میں اس کے بعد آپ سے اس کا کنٹینیو کوشچن پوچھوں گا. بلال بھائی جلدی سے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں مسئلہ ہے کہ کراچی کو سزا دی جاتی ہے کہ آپ اپنی نیشنل پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتے, اس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں ہو پاتے؟ کیا یہ وجہ ہے اس کی؟ جناب یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے, یہ وجہ نہیں ہو سکتی اس کی. کیونکہ دیکھیں کراچی کو جب بھی مینڈیٹ ملا, اگر آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کراچی میں جس کو بھی مینڈیٹ ملا ہے وہ وفاقی حکومت کا حصہ رہا ہے. MQM کو ملا, MQM وفاقی حکومت کا حصہ رہی ہے آن اینڈ آف, بلا شرکت غیر. پھر وہ تو بیچتے ہیں نا مینڈیٹ کو, وہ تو بیچتے ہیں نا مینڈیٹ کو. مگر پھر دانش بھائی پھر ہم مثال کہاں سے لیں گے؟ مثال تو ہم اسی 35 سال کی لیں گے نا. اگر ہم آج کے سینیریو پہ بات کریں گے تو گزشتہ 35-40 سال کی بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ PTI آئی, PTI کو 14 سیٹیں دی لوگوں نے, وہی نیشنل پالیٹکس میں جانے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی 0. کراچی سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, کتنے MNAs ہیں جو کراچی کے نہیں ہیں. کوئی محسود قبیلے کا ہے, کوئی کسی قبیلے کا ہے, کوئی کسی قبیلے کا ہے. تو کراچی کے اندر نیشنل پالیٹکس کرنے والے بھی کراچی کے لوگوں کو آگے آن بورڈ نہیں لاتے. الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی کے اندر, جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کو
آگے لاتی ہے. اور الحمدللہ ابھی گزشتہ کینٹ کے الیکشن ہوئے, میں اس میں کینڈیڈیٹ تھا, فیصل کینٹونمنٹ سے, وارڈ 5 سے جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ تھا میں. یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات ہے, جہاں تک ایک ذکر ہوا تھا کہ جی 65 سال کا کوئی یعنی ایم این اے ایم پی ہے, تو بھائی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. نعمت اللہ خان صاحب 65 سال 70 سال کی عمر میں انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا اس شہر کے اندر. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ایک نوجوان تھے, انہوں نے کنٹینیو کیا ان چیزوں کو. نعیم بھائی کی عمر کتنی ہوگی؟ نعیم بھائی کی عمر کتنی ہوگی بلال بھائی؟ نعیم بھائی یوتھ تو نہیں ہے. ہاں یوتھ نہیں, نعیم بھائی کی یوتھ بلال بھائی ہے. مگر نعمت اللہ خان صاحب بزرگ تھے ہمارے, نعیم بھائی نے بہت محبت کرتے ہیں, ہمارے بڑے جماعت تھے. اسلامی, جب جماعت اسلامی کے میئر صاحب تھے تو ان کو کس نے کام کرنے نہیں دیا, وہ بھی پتا ہے آپ کو. یہی متحدہ تھی جو ان کو کام نہیں کرنے دے رہی تھی. تو یہاں کراچی کا مسئلہ تو یہی ہے, ابھی متحدہ آ جائے گی تو پی ایس پی کام نہیں کرنے دے گی یا حقیقی والے کام نہیں کرنے دیں گے. یہاں تو ایک دوسرے کی آپ نے جیسے بھی کہا پی ٹی آئی کی میٹنگ سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں, جی جی ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سوال کی جانب ایک سوال پوچھ لوں آپ سے, اجازت ہو تو؟ نہیں میں ہوں نہیں, میں بس کسی, آپ کو پتا ہے میں ڈبلیو ٹی ایم میں آپ نے کسی دوست سے پوچھ کے بتا دیجیے گا. جو بلال بھائی نے ایک بات بولی, عمران خان صاحب ابھی جلسے میں آئے تھے کراچی, تو انہوں نے اپنی تقریر میں کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا, اور انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جو 1100 ارب کا پیکج انہوں نے اناؤنس کیا تھا کراچی کے لیے, جس میں کے سی آر بھی تھا اور K4 کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نہیں, وہ کیا وجہ تھی کہ اس نے, جب وہ بی آر ٹی بنوا سکتے تھے, وہ K4 بھی بنوا سکتے تھے, وہ کے سی آر بھی بنوا سکتے تھے, کس چیز نے روکا ان کو ڈیلیور کرنے سے 14 ایم این ایس کے ساتھ کراچی کے اندر؟ دیکھیے جب وہ ڈیلیور کرنے کی کوئی بات کرے گا نا, وفاق کوئی بھی ہو, عمران خان نہیں ہو, کوئی اور ہو, مسلم لیگ کا ہو, تو وہ جب ڈیلیور کرنے کی بات ہوتا تو یہاں پر یہ وزیر اعلیٰ جو ہے 18ویں ترمیم میں وہ آڑے آ جاتے ہیں. وہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ذریعے سب کچھ کروائیں گے, ڈائریکٹلی کرنے کی یہ کسی بھی طرح موڈ میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اس ہمارے باپ کا ہے اور یہ اس میں ہم ہمیشہ حکمرانی کریں گے, اور اگلے 50 سال تو انہوں نے سپورٹ کر لیے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کی بھی نیچے کی لیڈرشپ تیار ہو چکی ہے, مریم نواز سے لے کر کے اور وہ شہباز اور حمزہ شہباز, اور پیپلز پارٹی کی بھی نیچے کی لیڈرشپ تیار ہو چکی ہے. ہم 50 سال ہمارے بچے جو ہے نا ان کے غلام رہیں گے. ابھی بھی اگر کچھ نہیں سوچا ہم نے تو ہمارے مزید 50 سال اور گئے. سولوشن کیا ہے, کیا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں چلیں ایک مجھے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے مسائل کی جڑ ہے؟ پیپلز پارٹی ہمارے مسائل کی جڑ ہے, لیکن حل بھی یہی ہے. اچھا, ہمارے مسائل کا حل. دانش بھائی فیڈرل پہ ایک کامنٹ. جی 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 دیکھیں فیڈرل کا جہاں تک معاملہ ہے نا, کے الیکٹرک کا چیپٹر فیڈرل کا تھا, K4 کا چیپٹر فیڈرل کا تھا, آپ کا گیس کا معاملہ فیڈرل کا تھا. کے الیکٹرک کے اوپر اربوں خربوں روپے کے واجبات ہیں سوئی گیس کے, لیکن وہ واجب الادا نہیں کیے جا رہے, ان کو روکا جاتا ہے کہ جناب وہ ہمیں فنڈ کرتے ہیں. فیڈرل کا اگر چلے بہت ساری چیزیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے انٹروین نہیں کر پاتا, فیڈرل نہیں کر پاتا. آپ ابھی اٹھا کے دیکھیں ریکارڈز, کروڑوں روپے ایک ایم این اے کو دیے گئے ایس ڈی جی فنڈ کے نام پہ, سیاسی رشوت جو کہ انہوں نے اپنے حلقہ جات میں خرچ کیے ہیں, اور وہ نظر آتے کس طرح خرچ کیے وہ چلیں ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جب آپ خرچ کرنے پہ آتے ہیں, یعنی آپ کینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو کینٹ کے اندر آپ 60 کروڑ روپے کی سڑکیں ڈالتے ہیں, کینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ میٹھے پانی کی لائنیں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم جیت کے آئیں گے, ایم این اے ایم پی ہمارے بس کونسلر آپ ہمیں دے دیں تو پھر ہم آپ کے پانی بھی پہنچا دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب فیڈرل چاہتا ہے جو کرنا وہ کرتا ہے, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو, کراچی کے ساتھ ان لوگوں کی کراچی دشمنی بنی ہوئی ہے, یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہی ایم کیو ایم ہے نا, 2013 سے آپ کا کوٹا سسٹم نل اینڈ وائڈ ہوا ہے. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کے اس کو انفائنائٹ مدت تک کے لیے اس کو رینیو کر دیا, نوٹیفائی کر دیا. کراچی کی مردم شماری جو 2017 میں خراب کی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے, چلیں جی وہ تو چور تھے, وہ ڈاکو تھے, وہ 2 نمبر لوگ تھے. آپ تو ایماندار حاجی تھے, 14 سیٹیں آپ نے کراچی سے لی تھی, 21 میں سے آپ کرتے کراچی سے وفاداری, کیوں نہیں کاؤنٹ کیا آپ نے؟ آپ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا اور کہا جی وہ دیکھ لیں گے, کر لیں گے. سب ڈرامے بازی ہے. کراچی کے ساتھ کراچی دشمن لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا کیسر بھائی, ابھی آپ نے کہا کراچی کو بہتر کرے گی تو کراچی کے رہنے والے کریں گے. اچھا شروع میں کیسر بھائی آپ نے بولا کہ مہاجر قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق رہا ہے,
آپ کو لگتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کے اندر؟ دیکھیں یہ بات اگر آگے تک پہنچ جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے تھوڑا، لیکن دیکھیے اسٹیک ہولڈر تو آج کل کے دور میں مسئلہ ہو جائے گا، آج کل کے دور میں مسئلہ ہو جائے گا، آج کل کے دور میں زیادہ، اس لیے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ سب الطاف حسین کی آواز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، سارے کھیلوں کی ایک آواز کھلے گی سب اس طرف چلے جائیں گے، یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہی جو ہوگا جو پہلے ہوتا تھا، بیریئر لگیں گے، کھانے چھینے جائیں گی، پتہ لیا جائے گا، اپنے علاقوں کو بند کیا جائے گا، ہڑتالیں ہوں گی، اور ہمیں 35 سال یہی کر کے پیچھے کر دیا، جو عمر میری تھی 35 سال، اگر یہ عمر 15 سال ہوگی تو وہ ٹائم میرے بننے کا دور تھا، وہ بننے کا ٹائم میرا نکل گیا، ہڑتالوں کی نظر ہو گیا، ایجوکیشن تباہ و برباد ہو گئی، اب ہم سر پیٹ رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ کا تو بویا ہوا ہے، تو یہ کوئی مسئلے کا حل مجھے متحدہ یا مہاجر قومی موومنٹ، یہ مجھے کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا کہ یہ کبھی زندگی میں یہ لوگ کوئی مسئلہ حل کریں گے، یہ کبھی بھی مسئلہ حل کریں گے، یہ پوری مہاجر نام کے اوپر جو ہے ووٹ لیتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے بس. ٹھیک ہے، اب ہم ریپ اپ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ گھنٹہ ہو گیا، آئی تھنک ویورز بھی تھک جائیں گے. سفان بھائی، اف آئی آسک یو، وہ کیا 3 چیزیں ہیں پی ایس پی کیا 3 چیزیں ریکمینڈ کرتی ہے مصطفیٰ بھائی کی قیادت میں کہ وہ کریں، اور مطلب لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں، پی ایس پی کو ووٹ کیوں دیں، لوگ کیا 3 وجہ ہے جو آپ کو ووٹ دیا جائے الیکشن میں؟ ہمیں ووٹ اس لیے دیا جائے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں میئر بنا دو، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں ایم پی ایم این اے وزیر بنا دو، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ایم پی ایم این اے وزیر ہے جس طرح اس کو اس کا کام پتا ہے، اسی طرح ایک بلدیاتی حکومت کو بھی اس کے کام پتا ہوں، میرے گھر کے مسائل، میرے گھر میں پانی آنا، میرے گھر کا سیوریج کا انتظام ہونا، مجھے ٹرانسپورٹ کا ملنا، میرے بیسک نیسیٹیز آف لائف کا سارا تعلق میرے اسکول کا، میرے اسپتال کا ایک بلدیاتی حکومت سے، ایک لوکل گورنمنٹ سے. تو مجھے پاک سے زمین پارٹی کو اس لیے ووٹ دیا جائے کہ پاک سے زمین پارٹی آج آئینی ترامیم کی بات کر رہی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ کراچی سے کوئی بھی جماعت جیتے گی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، ہاں لیکن جب وہ وزیر اعظم کے لیے ہمارے 4 5 7 8 10 ووٹ مانگیں گے تو اس وقت ہم ان سے وزارتیں نہیں مانگیں گے، اس وقت ہم ان سے پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں مانگیں گے، اس وقت ہم 3 آئینی ترامیم پر ان سے بات کریں گے. پھر وہ ہمیں کوئی بھی سپورٹ کرے تو ہم ان 3 آئینی ترامیم پر انڈسکریمنیٹ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ کیا آئینی ترامیم ہے میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جب ہوتا ہے تو اس کے پیرلل پی ایف سی ایوارڈ کا ہونا، تاکہ جو بھی فنڈز ہیں وہ ریکوائرڈ ڈسٹرکٹ ٹاؤن یو سی لیول پر واجب. نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ آرٹیکل 140 کی ڈیفینیشن، یعنی تمام اس میں جتنے ادارے ہیں وہ سب ون ٹو وال اس میں مینشن کر دیے جائے کہ بھائی یہاں چاہے فائر بریگیڈ ہو، چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، چاہے کے ڈی ہو، ایم ڈی ہو، ایل ڈی ہو، اور جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کے پاس میں چاہیے وہ آپ آئین میں مینشن کر دے. اینڈ دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ خیر بحث صورت نہیں ہوا ہمیشہ کی طرح، کہ آپ بلدیاتی الیکشن کے انتخابات کو مشروط کریں جنرل الیکشن سے. یعنی جب تک آپ کے بلدیاتی الیکشنز نہ ہو آپ جنرل الیکشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایم پی ایم این اے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تو بن جاتے ہیں، لیکن جو اصل ہمارے مطلب کے لوگ ہیں جس میں کاؤنسلر ہے، یو سی ناظم ہے، یو سی چیئرمین ہے، آپ کا میئر ہے، ڈپٹی میئر ہے، یہ لوگ نہیں الیکٹ ہو پاتے. تو جب تک یہ الیکشن نہ ہو تب تک آپ جنرل الیکشن کی طرف بھی نہ. یہ 3 آئینی ترامیم ہمارا تقاضا ہے، یہی ہمارا مینیفیسٹو، یہی ہماری آواز ہے کہ جب پاک زمین پارٹی جیتتی ہے تو ان 3 ترامیم پہ بات کرے گی بس. سفر میں پی ٹی آئی جنرل الیکشنز کے لوکل باڈیز الیکشنز کے خلاف لوکل باڈیز الیکشنز پہ ابھی سپریم کورٹ میں گئی ہے پٹیشن لے کے، وہ کیوں گئی ہے؟ وہ الیکشنز اسی طرح کروانے کی بات کر رہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا وہ مزید اس کو ڈیلے کرانے کی بات کر رہی ہے کہ سینسس نہیں کمپلیٹ ہوا اس ٹائم پہ؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ پی ٹی آئی جب الیکشن کی کیمپین کرتی رہی تو یہی کہتی رہی کہ ہم با اختیار مقامی حکومتیں لے کر آئیں گے، لیکن ان کے پاس چلے ہم مان لیتے سندھ میں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، بھائی پنجاب میں تو یہ لا سکتے تھے. ایک سائن سے انہوں نے 12,000 وہاں کے الیکٹڈ کاؤنسلرز کو سیک کر دیا، ایک سائن کی مار سے. کے پی کے میں یہ بلدیاتی الیکشن کرا سکتے تھے، بلوچستان میں ہی کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کرایا. اب جب آپ یہ 3 جگہوں پہ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ نے نہیں کرایا تو آپ سندھ میں کس منہ سے آپ کمپلین کر سکتے ہیں؟ بھائی کاؤنٹر میں آپ کو زرداری صاحب یہی کہیں گے نا کہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں آپ نے کون سا کرا لیا. تو یہ ظلم ہے. اور یہ سب باتیں نا، یہ میں دیکھیں میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہ رہا،
یہ سب دور کے ڈھول سہانے ہیں کہ نیشنل پارٹی اور یہ پارٹی اور فلاں پارٹی اور ڈمکا. بھائی اگر یہ سولوشن ہوتا تو 3-4 سال سے نیشنل پارٹی ہی تھی کے پاس ہی تھا کراچی. ہم یہ کیوں اپنی عقل میں نہیں ڈال رہے؟ ہماری میموریز کے ریفریش ہو گئی ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ نیشنل پارٹی کے پاس ہی بھائی یہ پورا شہر تھا, 14 MNAs تھے, اور کون سے اور کس طرح نیشنل پارٹی پروو ہوگی جس کا وزیر اعظم ہے نا؟ بات ختم ہو گئی. جس کی پوری وفاقی حکومت ہے لیکن اور کراچی بہت کو کچھ بھی نہیں پاورفل ملا. تو اب یہ کراچی والے سوچے, اور بہت پاورفل نیشنل پارٹی تھی, ایسی نہیں کہ کوئی پاورفل نیشنل پارٹی تھی جن کے پاس پاورفل. ساری ایجنسیز کے ساتھ ان کی سپورٹ تھی, ساری جوڈیشری کے ساتھ, سارے تمام ادارے ان کے ساتھ ایک لائجن میں تھے. اس کے بعد بھی کراچی کو کچھ نہیں ملا, اور 3-3.5 سال گزرنے کے بعد 20 بسیں انہوں نے لا کے کھڑی کر دی. یعنی KCR کا پروجیکٹ وفاق کی ذمہ داری تھی. K4 جو مصطفیٰ کمال بھائی نے کنسیو کیا, وہ تاحال جو اس وقت کنسیو آواز کٹ گئی صفوان بھائی آپ کی. وہ پروجیکٹ 16 ارب سے شروع ہوا تھا تو مکمل کرنے میں. تو اور اگر ابھی بھی ہم یہ کریں گے تو ہم غلطی پر ہیں, اگر ابھی بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے بلال بھائی, جلدی سے بتائیں کہ عوام جماعت اسلامی کو کیوں موقع دے اگلے الیکشن میں. دانش بھائی, معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جماعت اسلامی اپنا ایک ماضی رکھتی ہے. جماعت اسلامی کو ابھی آئے ہوئے کوئی 5-6 سال نہیں ہوئے. جماعت اسلامی ایک تانا بھی ملتا ہے لیکن وہ ایک ماضی ہے اس کا. یعنی کاؤنسلر سے لے کے سینیٹر تک جماعت اسلامی کے وزراء بھی رہے. ہمارے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب 2 بار KPK کے وزیر خزانہ رہے. الحمدللہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے, کسی ایک کوئی سیاسی مخالف بھی نہیں لگا سکتا. بنیادی نقطہ ہمارا یہی ہے. یعنی آج آپ کرپشن رو رہے ہیں, آج آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ آپ کو مرکز میں یہ نظر آتا ہے کہ جی تیرا چور مرد آباد میرا چور زندہ باد. یعنی گوگی چوری کرے تو بہت بہتر ہے, مقصود چپڑاسی کے ذریعے کی جائے تو وہ بہت بری ہے. تو بنیادی نقطہ ہمارا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. الحمدللہ احتساب کا عمل ہمارے اندر موجود ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کر کے دکھایا ہے. شہر کراچی کے اندر جب 7 ارب روپے خسارے میں بجٹ تھا بغیر کسی ٹیکس کے, اس کو جب نعمت صاحب چھوڑ کے گئے تو وہ 47 ارب روپے منافع میں بجٹ تھا. یہی تمام تر ادارے جنہوں نے ساتھ دیا, بنیاد تھی کہ با کردار قیادت. جب با کردار قیادت ہوگی تمام تر چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. یہ شہر کراچی کے اندر الحمدللہ بہت پوٹینشیل ہے. یعنی آج کوئی با کردار قیادت نکلے کسی منصب پہ ہو اور وہ کال دے کہ جی ہمیں شہر کو بنانا ہے, اب یقین کریں یہ شہر کراچی کے لوگ سپورٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے قیادت کا با کردار ہونا ضروری ہے. اس کے لیے قیادت کا ماضی جو ہے وہ داغدار نہ ہو, یہ ضروری ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے ووٹر کو اپیل کر رہی ہے. ہمارا کافی اچھا اس میں رہا ہے. کینٹ کے الیکشن میں ہم نے 3rd نمبر کی ہم پارٹی ہیں. کینٹ کے الیکشن میں 2 اوپر جو 20-20 ہزار ووٹوں کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی اور PTI. تیسرے پہ ہمارا 18,000 کا ووٹ کاؤنٹ ہے. چوتھے پہ MQ میں 10,000 ووٹ کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم تو آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. شہر کراچی میں جو ہمارا تاثر تھا کہ جی بائیکاٹ اور اگرم شگرم جتنا پروپیگنڈا ہوتا تھا, الحمدللہ کینٹ کے ٹھیک ہے کیسر بھائی, جی کنکلوڈنگ تھوڑی کمنٹ دیتے پھر میں جاؤں گا. آواز آ رہی ہے جی دانش بھائی میں حافظ صاحب کی جو ایک ایشو پہ کراچی کے اوپر بات ہے, تمام کے الیکٹرک کا ایشو ہو, واٹر بورڈ ہو, کہ تمام تر چیزوں پہ حافظ صاحب چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو کراچی کے لوگوں سے اپیل کریں گے انشاءاللہ الیکشن کے اندر. گڈ. کیسر بھائی آپ جی شکیل بھائی جی کیسر بھائی بتائیے کہ فائنلی کچھ بات بولنا چاہ رہا ہوں. یہ کہ دیکھیں میرا تعلق ہمیشہ سے ماجد قومی موومنٹ سے رہا ہے اور ابھی بھی ٹچ میں ہوں. میں بھائی سے رابطے میں ہوتا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کراچی میں بہت زیادہ سیٹیں لے نہیں سکتے. تو اگر آپ کراچی کے حوالے سے بات کریں گے تو میرا جو رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کی مخالفت بھی کریں اور آپ اس سے متفق نہیں ہو. اگر مصطفیٰ کمال اور جماعت اسلامی یہ دونوں مل کے کچھ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کراچی میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کی جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں, لڑکوں کو جانتا ہوں, کافی قابل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ یونٹ کھول کے بیٹھے ہیں اور کیسز کے فیصلے یونٹوں میں ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور مصطفیٰ کمال بھائی بھی جو ہے وہ جس ٹرینڈ پہ اب چل رہے ہیں تو وہ بھی پٹھان کی بھی بات کر رہے ہیں بیچارے, اور سندھی ان کی سب کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو مل جائیں آپس میں اور کراچی کی عوام ان کو سپورٹ کرے
تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین قیادت سامنے آئے گی اس کراچی میں. اور اس کے علاوہ یہ جو 2-3 پارٹیاں اور مزید ہے نا، یہ بالکل فضول ہے. ان کو آپ اگر یہ جلتے چولہے پہ بھی کھڑے ہو جائیں نا، ان پہ یقین نہیں کریں کہ یہ کچھ کریں گے مہاجر قوم کے لیے یا کراچی کے لیے. کیسر بھائی کا میسج جو ایک پرانے سیاسی کارکن ہے، آپ نے اپنی قیادت کے پاس لے کے جانا ہے. اور بلال بھائی، آپ نے کیسر بھائی کا میسج نعیم بھائی کے پاس لے کے جانا ہے. ان کو سلام دینا ہے پہلے تو میرا، اور ان کو بولنے کہ کیسر بھائی کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اچھے لوگوں کو کنورج ہونا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بہت مشکل دشمن ہے، پیپلز پارٹی. اس کے بعد جیسے مصطفیٰ بھائی بڑا صحیح بات کرتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں 11,000 ارب روپیہ سندھ کو ملا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 70% کرپشن کی ہوگی. تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں 7,000 ارب روپیہ کرپشن کا اس وقت ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوامی طاقت، سیاسی طاقت مل کے کام کرے. ورنہ زرداری صاحب کو کہتے ہیں نا، زرداری صاحب بڑے کھلاڑی ہیں، جتنا پیسہ زرداری صاحب کے پاس ہے اتنا آدھا ہمارے پاس ہو، مجھ سے بڑے کھلاڑی ہو سکتے ہیں، مگر ہم حرام کی طرف کام نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے. شکیل بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے؟ اچھا، ہم یہ کرتے رہیں گے اس طرح کے انیشیٹوز، مگر واٹ ڈو یو تھنک شکیل بھائی، واٹ شوڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ؟ دیکھیے، میں نے آپ سب دوستوں کی باتیں سنی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 30 سال کی آپ لوگ بات کریں، اس شہر کی قیادت ایم کیو ایم سے پہلے جے یو پی کے پاس بھی تھی، جماعت اسلامی کے پاس بھی تھی. مولانا پروفیسر غفور صاحب، منور حسن صاحب، عثمان رم صاحب اور دیگر احباب جو ان کے بزرگ تھے، وہ سب اس کراچی کی ہی قیادت تھی. اور کراچی کی اور 1973 کے آئین بنانے میں ان لوگوں کا کلیدی کردار بھی تھا. مولانا شاہ احمد نورانی ہو یا پروفیسر غفور احمد صاحب ہو، کراچی جے یو پی جماعت اسلامی کا ووٹ بینک تھا، ٹھیک ہے. وہ بھی ایک آزمایا ہوا ووٹ بینک ہے. اس کے بعد ایم کیو ایم کا دور آیا. آج کی آپ اگر بات کرتے ہیں تو یہ سب توانا آوازیں ہیں. آفاق احمد ایک توانا آواز ہے جو کہ سنسیئرلی کراچی کی آواز اٹھاتے ہیں. میں ان پر بھی بلیو کرتا ہوں، میں حافظ نعیم کے اوپر بھی بلیو کرتا ہوں، میں مصطفیٰ کمال پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک مؤثر آواز ہے. میں خالد مقبول سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ ایک مؤثر آواز ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ ویدر دا پارٹی ان دا نیشنل گورنمنٹ اور ان دا سندھ گورنمنٹ، کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، whoever elected in Karachi from Karachi should bargain to the best for the Karachi Act. جو بہتر بارگین کرے گا. دیکھو، بارگیننگ پالیٹکس ہے بس برادر، یہ ساری کی ساری. زرداری صاحب کس طرح سے 5 سال حکومت چلا گئے بارگین کر کے ریاستی اداروں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ. اسی طرح بارگیننگ پالیٹکس، دیکھیں بارگین کرنے کے لیے آپ کے بارگین کرنے کے لیے لیوریج ہونی چاہیے. ہمارے پاس لیوریج کیا ہے؟ بالکل آپ کو ایکول لیول آف پلئنگ فیلڈ مل ہی نہیں رہا نا. آپ کو تو کھیل کا میدان میں آپ کو جگہ ہی نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ پراپر کھیلنے کا موقع مل سکے. آپ کو تو بلہ دور سے دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹنگ کر کے دکھاؤ. تو وہ کہاں سے بےچارا خالی ہاتھوں سے بیٹنگ کرے گا؟ اور سامنے کاک کی بالیں چلا رہے ہو بھائی. ہمارے یہ ٹیپ بالیں بھی نہیں مارتے کراچی والوں کے اوپر، کاک کی بالیں مارتے ہیں، اور وہ بھی ہم بغیر ہیلمٹ کے، بغیر پیڈ کے کھیلتے ہیں. صحیح ہے. تو میں تھوڑا سا اس طرح کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اچھا، اس میں میرے بھائی جو جماعت اسلامی سے میرے دوست ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر قیادت کیریکٹر وائز آپ کی سنسیئر ہوگی تو یقین کریں وہ بڑے سے بڑے محاذ پر ڈٹ کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر ہوگی اگر اس کے اندر کیریکٹر ہوگا. اور یہی کیریکٹر کی کمی کی وجہ سے آج ہم بہتر بارگیننگ نہیں کر پاتے، اور ہم آپ چھوٹے سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر شہر کے مفادات کا سودا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر آج اس حالت میں پہنچ چکا ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. دانش، تھینک یو ویری مچ فار کنڈکٹنگ دس سیشن. اینڈ سیکنڈلی، یہ ساری آوازیں بھرپور ہیں. میں آفاق احمد کو بھی، خالد مقبول صدیقی کو بھی، مصطفیٰ کمال کو بھی اور جماعت اسلامی کی قیادت کو بھی توانا آواز سمجھتا ہوں، جو کراچی کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر کام بھی کرتے ہیں. مگر ان کا بھی کسی ایک لیول پر جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے. کسی 3 باتوں پر اتفاق کر لیں اپنی نظریات کو ایک طرف کر کے. جو جیتے وہ ایک ہی بات کرے کہ کراچی کے رائٹس یہ ہے، اس پہ کوٹا سسٹم کو کس طرح سے امپلیمنٹ ہونا ہے، اس پہ کس طرح سے جو ہے نا ملازمتوں کو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، کراچی کا
को किस तरह से हुकूक मिलने हैं और कराची के नौजवानों को किस तरह से तालीम और रोजगार मिलनी है। ये सारी बातें बहुत आसानी से टेबल पर बैठकर तय हो सकती है अगर हम सिंसेरिटी के साथ, विलिंगनेस के साथ और क्लियर हेडेड बैठ जाए। माजी की गलतियां, माजी की एक दूसरे को लान तान करने के बजाय अगर हम क्लियर हेडेड एक सीट पर बैठ जाए सारे लोग और बैठ करके तय कर लें कि चलो जाए 3 बातों पे इत्तेफाक कर लेते हैं, और नंबर 1 वो है कि कराची की बेहतर हो। अब उसके रास्ते आईनी होंगे, रास्ते पार्लिमानी होंगे, रास्ते उसमें एनएफसी अवार्ड की तकसीम भी होगी, कोटा सिस्टम भी होगा, उसमें हमारी किस तरह से सुनवाई होगी, ये सब एक बात का मसला है। पहले चंद मोटी मोटी बातों के ऊपर इत्तेफाक कर ले, फिर अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। When there is a will, there is a way। आपको रास्ते मिल जाएंगे और आपकी वफाक भी सुनेगा और आपकी सूबे में चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो उसको भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो कंक्लूड ये करते हैं कि भाई जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो खास तौर पे शकील भाई की बात को लेते हुए कि खुदा के वास्ते हमने जो गुनाह किए हैं उसको माफ़ फरमा दें, जिस तरह आपने बाकी सूबों में माफ़ फरमाए हैं और रिसेंटली माफ़ फरमाए हैं। खुदा के वास्ते हमारे गुनाह भी माफ़ फरमा दें, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, और हमें सियासत करने दें। हम भी पाकिस्तान के उतनी शहरी हैं जैसे बाकी लोग हैं, हम भी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं और हमें पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दें। कराची वो शहर है जो इस मुल्क को 60 से 70% रेवेन्यू, इस मुल्क का 60% GDP, 54% एक्सपोर्ट, सुबह सिंध का 95% कमा के देता है। और अफसोस की बात है कि उसको डेवलपमेंट के लिए बजट का 1% नहीं मिलता। सिंध को 66,000 क्यूसेक पानी मिलने के बावजूद 800-900 क्यूसेक पानी नहीं मिलता, यानी कि सिर्फ 1000 क्यूसेक देते हुए जान चली जाती है। एक ऐसे शहर को जो इस मुल्क की 30% आबादी रखता है, उसका सेंसस तक सही नहीं हो सकता, उसका कचरा तक नहीं उठ सकता, उसकी सफाई तक नहीं हो सकती, उसके नौजवानों को नौकरियां तक नहीं मिल सकती, और उसमें अफसोस ये है कि हम सियासत भी नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि अगर ये अच्छा रहा आइंदा भी लोगों को जोड़ के लाते रहें। हम MKM पाकिस्तान वालों से भी गुजारिश करेंगे कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट से भी गुजारिश करेंगे, PTI से भी गुजारिश करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी गुजारिश करेंगे, और जो जमातें अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर समझती हैं उनसे गुजारिश करेंगे, दिल बड़ा करें, डिबेट करने की हिम्मत करें। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सुनने की हिम्मत करें, ताकि शायद आपको अपनी तस्हीह का मौका मिल जाए। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।